بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نہیں، اب میں یہاں نہیں رہوں گی، بالکل بھی نہیں رہوں گی، بہت برداشت کر لیا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا میں تنہا نہیں رہ سکتی؟ میری کوئی عزت ہے ہی نہیں جو ذرا جو اہمیت دیتے ہو مجھے۔ اور اب اشک تیزی سے رخساروں پر بہنے لگے۔ میں چھوٹی ہوں، پر اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ اپنا اچھا برا نہ سوچ سکوں۔ نہیں جاؤں گی اپنے گھر، بیاہ دیا انہوں نے مجھے فرض کو قرض سمجھ کر اتار دیا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ روشنی نے تیزی سے چند جوڑے الماری سے گھسیٹ کے بیگ میں ڈالے، دراز سے پیسے نکالے تو چند کاغذ بھی گھسیٹتے چلے آئے۔ میں تو پہلے کہتی تھی نہ کرے میری شادی، پھر ایسے شخص سے جس کو نہ دیکھا نہ بھالا، دور پرے کا عزیز آ نکلا۔ چلو جی، رشتہ داری ہے، بیاہ دو، بلکہ بوجھ اتار دو۔ اب میں اپنا بوجھ خود اٹھا کر دکھاؤں گی، بھگت لیں خود جلد بازی کا نتیجہ۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، بیگ تھام کر وہ کمرے سے نکلی، پھر تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ چوکیدار نے حیرت سے جاتے ہوئے دیکھا، نہ کچھ کہا، نہ کوئی پیغام، نہ گاڑی نکالنے کے لیے کہا۔ وہ بے اختیار پیچھے بھاگا، مگر گرد اڑاتا رکشہ تیزی سے آگے جا رہا تھا۔ ہویا کہ کچھ ثانوی دسو۔ حسام سر تھامے بیٹھا تھا۔ تم کس مرض کی دوا تھے؟ گیٹ پر کوئی منہ اٹھا کے نکل جائے، کوئی سر اٹھا کر آ جائے، تمہاری بلا سے کیا فائدہ تمہارا؟ نکل جاؤ تم بھی یہاں سے۔ پہلے نوکری کے تقاضے سیکھ کر آؤ، پھر نوکری کرنا۔ سارا غصہ چوکیدار پر نکال دیا۔ ہمارا کیا قصور صاحب؟ تو بس کڑا تھا، اچانک بی بی صاحب بھاگتے ہوئے نکلا اور رکشے میں بیٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے جاتا تو گھر میں کون رہتا؟ خان نے اپنی صفائی پیش کی۔ میرے خدا، کس مصیبت میں پھنس گئی ہے میری جان۔ صاحب نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، اب کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ پھر دھاڑا۔ خان صورت سے باہر بھاگا۔ اسی لیے کہا تھا ابھی میری شادی نہ کرے، مجھے نہیں ضرورت شادی کی، مگر نہیں، نانی اماں کو بھی جانے کا تکلیف تھی۔ لڑکا کماؤ پوت ہو گیا، کر دو اس کی شادی، کر دو اسے قید، پہنا دو اس کے پیروں میں بیڑیاں۔ وہ سلک کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ دیکھ لیا اپنی ضد کا نتیجہ، سمیٹے خود کو۔ خود آ کر اب ٹرانسفر ہی ہوئی تھی، کوئی ملک بدری کے آرڈر تو نہیں آ گئے تھے؟ دیکھ لیا جلد بازی کا انجام۔ جانے کن گنوں کی لڑکی تھی جو ٹک کر ہی نہ بیٹھ سکی، جانے کہاں گئی ہوگی، لگتا ہے خوب تجربہ دیواریں پھلانکنے کا۔ اللہ، ایک سیر تو دوجا سوا سیر۔ وہ بھی کہنے میں نے بوجھ وغیرہ لایا تھے، وہ کہتا کہ دوبارہ ٹپن دا تجربہ ہوگا تو اور پٹے منہ۔ میں تو نہیں جانے کا پیچھے، اچھا جاتی ہے تو جائے، مجھے تو رہائی ملے گی۔ لاکھ لعنت تیری سوچ دیتے۔ سامنے سنگ دلی سے سوچا، صوفے پر گر کر آنکھیں موند لی۔ آنکھ کھلی تو شام کے ساتھ ڈھل رہے تھے۔ اف، بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ پہلا کیا دی روشنی کا ہے، کہاں گئی ہوگی، یہاں سے کون جانتا ہے، کدھر تلاش کروں؟ وہ باہر نکلا۔ اندھیرے میں کہاں تیر چلائے، کوئی اندازہ، کوئی شناخت، کوئی نشان؟ یہ تو نیا شہر، نیا علاقہ۔ اف، وہ پھر پلٹ کر اندر آ گیا۔ پہلے جدو مریا سی نیند دے وچ، ادوں یاد نہیں آیا کہ بی بی گھر نہیں ہے۔ لعنتی شخص۔ خان، خان، اس نے چوکیدار کو پکارا۔ جی صاحب، وہ صورت سے حاضر ہوا۔ کوئی آیا تھا؟ مدھم سی نمک چاندی۔ نہیں صاحب، امید غائب ہو گئی۔ کوئی فون آئے تو کہہ دینا صاحب بی بی باہر گئے ہیں۔ جی صاحب۔ چوکیدار کو بھی شاید مالک کی پریشانی کا اندازہ ہو گیا تھا، وہ صورت سے گاڑی نکال کر باہر لے آیا۔ سیدھی سڑک گزر گئی، موڑ کاٹ لیا، بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ امید تھی کہ شام تک آ جائے گی، مگر اب تو شام سے رات ہو گئی تھی، اور رات بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اجنبی لوگ، اجنبی شہر، اجنبی راستے۔ میرے خدا، اس نے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ کیا جواب دے گا اب پاپا کو؟ ذرا سی تو بات تھی، کیا تھا حسام احمد، برداشت کر لیتے، پہاڑ تو نہیں توڑ دیا تھا؟ اس نے خود کو سرزنش کی۔ وہ معصوم سی جذباتی لڑکی ہے، تمہیں سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا۔ سمجھوتا؟ اس کے اندر تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی۔ ہویا کہ وہ بے شک وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، لاڈلی تھی، سب نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ رہنے دے امی، ابھی عمر نہیں ہے شادی کی، بچپنا بھی تو ابھی تو۔ وحیدہ نے ساس کے پاندان سے چھالیاں نکالتے ہوئے کہا۔ رہنے دو بہو، کوئی بچپنا نہیں ہے۔ ہم اس عمر میں تھے تو 2 بچے تھے ہماری گود میں، تمہیں بھی اس عمر میں بیاہ کر لائے تھے۔ اس عمر میں شادیاں کر دینی چاہیے بچوں کی، بچے ساتھ ہی بڑے ہو جاتے ہیں، گھر داری کا سلیقہ آ جاتا ہے، ذہن بھٹکتا نہیں ہے۔ اماں جی بضد تھی، انہیں حسام بہت اچھا لگا تھا۔ حسام ان کی دور کی عزیزہ کا نواسہ تھا، اتفاقاً کسی کام سے ادھر آیا تھا۔ اماں جی نے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ حسام کو بھی یہ نفیس پرتبار قسم کی خاتون اتنی اچھی لگی کہ اکثر جب بھی کراچی آتا ادھر کا چکر ضرور لگاتا۔ چلو تسی ادھر تو چکر لاؤ، تو انہیں تیرے پکے پکے چکر رکھ دیتے تھے۔ وہ آتا ہی نہیں سے مل کر چلا جاتا، کسی سے سامنا ہی ہوا تھا۔ اس روز آیت پہلی بار روشنی سے ٹکرا گیا۔ کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ سیب کھاتے ہوئے روشنی نے تڑک کر پوچھا۔ دادی جان سے۔ حسام نے سر سے پاؤں تک اس لڑکی کو دیکھا، صرف گلے میں پڑا اسکارف نما دوپٹہ اس کی لڑکی ہونے کا ثبوت تھا۔ مگر وہ تو نواب شاہ گئی ہیں طیب ابو کے پاس، اس نے بچا ہوا سیب باؤلنگ کرواتے ہوئے باہر کی جانب اچھال دیا۔ اچھا؟ حسام نے مایوسی سے اپنے بیگ کی جانب دیکھا۔ کب تک آئیں گی؟ گویا نواب شاہ ڈیفینس تک ہے۔ جی یہ تو معلوم نہیں، دل لگنے کی بات ہے، چاہیں تو آج ہی آ جائیں، نہ آئے تو 2 ماہ تک نہ آئے۔ شان بے نیازی کمال کی تھی۔ مایوسی در مایوسی تھی، ایک تو دادی جان نہیں ملی، دوسرا اس بدتمیز لڑکی کا دوش و تلخ رویہ۔ اف،
اس نے گیٹ سے ملحق دیوار سے ٹیک لگا کر سوچا، وہ بھی فیصل آباد سے آیا تھا، جائے تو جائے کہاں؟ گرینی گرینی گرینی، ہلکی سے آواز آئی، پھر تیزی سے گیٹ کھولا۔ یہ گرینی کس کو کہا آپ نے؟ سیاہ شولڈر کٹ بالوں والا سر باہر نکلا، مسز جمیلہ عالم کو۔ سر گھما کر قدر توقف سے چبا چبا کر کہا، کیا وہ گھر پر ہے؟ جی ہاں، بے نیاری سے کہا گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایک تھکے ہوئے انسان سے ایسا مذاق کرتے ہوئے؟ میرا آپ کا مذاق کا کیا رشتہ؟ وہ میری دادی ہے تو آپ کی دادی کیسے ہوگی؟ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں تھی۔ تم کیا اکیلی دادی کی وارث ہو؟ کوئی اور ان کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا؟ حسام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کوٹ کر رکھ دے۔ چلے ٹھیک ہے، اس نے سر اندر کر لیا۔ اف خدا، کس پڑھے لکھے سے ٹکرا گیا۔ اس نے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آئیے، تھینک گاڈ کہہ کر اس نے اندر قدم بڑھا دی۔ لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ ان سے ملنے آئے؟ وہ آگے چلتے چلتے رک گیا، گھوم کر اسے دیکھا۔ اف، حسام کے اعصاب شکستہ ہو گئے، کس کھڑی ادھر آ گیا تھا، وہیں ہوٹل میں آرام کرتا اور اگلی فلائٹ سے واپس چلا جاتا۔ روشنی بی بی، تھوڑا بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ میری دادی کا نام تو مسرت جہاں بھی ہے۔ اسکارف کے دونوں کونے تھام کر بڑے فخری انداز میں سے دیکھا۔ حسام کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور میرے دادا نے 2 شادیاں کی اور دونوں کو ایک ساتھ رکھا۔ اب میرے دادا کا پچھلے برس انتقال ہو گیا، اس لیے دادی… اف بس! حسام نے سلگ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے آپ کی دادی کا شجرہ نسب نہیں چاہیے اور نہ ہی میں کسی تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہوں۔ صرف ملنا ہے مجھے مسز جمیلہ عالم نامی معتبر خاتون سے۔ پلیز آج جانا درخواست ہے۔ روشنی نے خاصے چنبے کے انداز میں سر سے لے کر پاؤں تک اس پڑھے لکھے انسان کو دیکھا اور پھر پلٹ کر آگے چلی گئی۔ حسام نے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ اب تک وہ گرینی سے ڈرائنگ روم میں ملا کرتا تھا، یہ لڑکی سے کمرے تک لے آئی۔ ارے بیٹا، تم کب آئے؟ دادی جان اسے دیکھتے محبت سے تھام لیا۔ بس دادی جان، جب آپ نے دیکھ لیا۔ ٹھیک تو ہو نا؟ نور بی بی کیسی ہو؟ اکا بھائی کا کیا حال ہے؟ ارے تم کیوں کھڑے کیوں؟ بیٹھو نا۔ اور روشنی، جاؤ، مہمان دور سے آیا، تھکا ہوا، پہلے ٹھنڈا لاؤ پھر کھانا لگواؤ۔ اف، یہ بزرگ! حسام نے تشکر سے نے دیکھا۔ اس وقت حقیقت میں اسے ٹھنڈے کی ضرورت تھی، بن کے کیسے دل کی بات جان لیتے ہیں۔ دادی جان، بادام کا شربت بنواتی ہوں، مجھے بھی ان سے مغز ماری کر کے کوفت بلکہ کمزوری ہو گئی ہے۔ بڑے مدد سے باہر نکل گئی تھی، حسام کھول کر رہ گیا۔ جمیلہ عالم اس سے نور بی بی کے بارے میں کریت کر پوچھنے لگی۔ ایک یہی تو رشتہ تھا، ورنہ تو شہروں کے درمیان اتنے فاصلے تھے، کون انہیں لے کر جاتا؟ کسے فرصت تھی ساری تفصیل بتا چکا۔ کھانا کھا لیا، نہا کر فریش ہو گیا، نیند بھی پوری کر لی۔ صبح جلدی اٹھ کے گرینی تلاوت کری تھی، آنکھیں موندے مسحور کن انداز میں تلاوت سنتا رہا۔ کتنی مٹھاس تھی ان کے لفظوں میں، زبان میں اثر بھی، اسی لیے تو نانی جان نے اب تک یاد رکھا ہوا تھا۔ تلاوت ختم کر کے وہ قرآن پاک رکھ رہی تھی کہ حسام اٹھ بیٹھا۔ السلام علیکم دادی جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو، جگ جگ جیو۔ محبت کی حلاوت لہجے میں سموئی تھی۔ میں نے روشنی سے کہا ہے ناشتہ آ رہا تمہارا، چلو فریش ہو جاؤ۔ وہ اٹھتا پھر بیٹھ گیا۔ اس سے کہوں کیا کہ میں ہوٹل جا کر خود ہی کر لیتا ہوں؟ بری بات بیٹا، جب گھر موجود ہے تو ہوٹل کا کھانا کیوں کھایا جائے؟ پھر آپ کسی سرونٹ سے کہہ دیتی، کیا ضرورت تھی اس کو تکلیف دینے کی؟ کل کا نازیبا رویہ نظروں میں گھوم گیا۔ روشنی کے بارے میں کوئی اچھا خیال تاثر نہیں تھا اس کا۔ اس کے خیال میں ایک بدتمیز اور جاہل لڑکی تھی۔ گرینی کہہ رہی تھی، تم برا مت ماننا، روشنی بہت اچھی لڑکی ہے، ملنسار، بہادر، ہنسمکھ، بس ذرا سا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا، ورنہ بہت ذہین لڑکی ہے۔ جی، کل ذہانت کا تو ثبوت تھا۔ ایک نگاہ ان پر ڈال کر اٹھ گیا۔ میں سمجھا دوں گی اسے، آئندہ تم سے کوئی شرارت نہ کرے۔ گوا نالائق لڑکی نے ساری رداد سنا چکی تھی۔ گرینی، ناشتہ! وہ دروازے پر دستک ہوئی۔ لے آؤ بیٹا۔ روشنی اندر داخل ہوئی، قدرے مختلف حلیے میں لائٹ گرین کلر کی شلوار قمیص، ہم رنگ دوپٹہ شانوں پر پھیلا ہوا تھا۔ بال سمیٹتے ہوئے کل والی لڑکی کا شک بھی نہ گزرا۔ حسام چونک گیا۔ ماڈرن تہذیب کے ماڈرن تماشے! روشنی کی ذات نے اس پہ پہلا نقش ہی خراب ڈالا تھا، اچھا تاثر لے کر نہیں گیا تھا وہ۔ اس کے خیال میں روشنی ایک بگڑی ہوئی رئیس زادی تھی، اس کا سدھرنا مشکل تھا۔ اس کا یقین اس وقت پختہ ہو گیا جب اگلی ملاقات اس سے بھی زیادہ تلخ ہوئی کہ حسام کھولتا رہ گیا۔ روشنی اس کو پہچانے بغیر اس کے پاس سے تیزی سے گاڑی نکال کر لے گئی۔ وہ 18 گھنٹے کی فلائٹ کر کے آیا تھا۔ اس شہر میں جب بھی آتا وہ نانی جان کے عزیز دوست کے گھر ہی قیام کرتا۔ یہ نانی جان کا فرمان بھی تھا اور دادی جان کا محبت امیز حکم بھی، پھر اسے گھر جیسی سہولت بھی میسر ہو جاتی تھی اور وہ گھر کے سکون و آرام کو ترسا ہوا شخص تھا۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا، دادی تھی نہیں جو اسے سنبھالتی، دادا ننھے بچوں کو سنبھال نہیں سکتے تھے، تایا پھپھی کو اتنا پیار نہیں تھا، نانی اکیلی تھی۔ خالہ کی شادی کے بعد وہ اسے لے گئے۔ مندر سے ایک محروم بچہ تھا جس کا ایک نادر قسم کا کھلونا کھوج ہے۔ ساری تعلیم اس نے ہاسٹل میں رہ کر حاصل کی۔ اس بڑھاپے میں نانی کو اپنے لیے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مکمل پائلٹ بننے کے بعد اپنی پہلی اندرون ملک فلائٹ کراچی لے کر جا رہا تھا، تو جانے کہاں سے انہوں نے بھولا بھٹکا سے ایڈریس نکال دیا۔ لو، اس کو سنبھالو، یہاں جا کر جمیلہ سے میرا نام لے لینا، دیکھنا وہ تمہیں کیسے گلے لگا لے گی۔ یہ ہے کون نانی جان؟ یہ ایک مسرت سے ان کے چہرے پر بکھر گئی۔ میری اسکول کی سکھی تھی، ہم دونوں نے ایک ساتھ پڑھا، ایک ساتھ ہم لوگوں کی شادیاں ہوئی، بس شادی نے ہمیں الگ کر دیا۔ ایک دفعہ لاہور جاتے ہوئے اسٹیشن پر ملاقات ہوئی تھی تو یہ ایڈریس دیا تھا اس نے، مگر میں جا ہی نہ سکی، زندگی کے جھمیلے بہت تھے، جھمیلے ختم ہوئے تو کوئی لے کر جانے والا نہیں تھا۔ وہ اداس ہو گئی۔
بس نانی جان آپ خوش ہو جائیے، اس نے دھیرے سے ان کے ہاتھ تھام لیا، آپ کا نواسہ آپ کی سہیلی سے ملوائے گا آپ کو۔ وہ تو نانی کو داس دیکھ نہیں سکتا تھا، اس عمر میں دن رات ایک کر کے اس کو پالا پوسا تھا، اب وہ اتنا بھی نہ کرتا، ایک دو دفعہ کی کوشش کے بعد وہ انہیں مل گئی۔ بیگم جمیلہ بھی اتنی خوش تھی جب تک کہ نانی جان ان کی محبت چاہت خلوص دیکھ کر سے یقین آ گیا۔ وقت نے انہیں جدا ضرور کر دیا تھا مگر ان کی محبت کو ختم نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بیگم جمیلہ نے ان کے بارے میں تفصیل سے پوچھا، آخر میں تاکید کی کہ نور بی بی کو ضرور لے کر آئے۔ جی ضرور، وہ خود بھی آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلی کسی فلائٹ میں ضرور ساتھ لے کر آؤں گا۔ وہ دھیرے سے انہیں تسلی دے کر رخصت ہوا۔ پھر اتفاق تھا کہ وہ 2 دفعہ کراچی کی فلائٹ ملی، مگر ایک بار نانی جان بیمار تھی، دوسری بار خالہ سغرا کے گھر گئی ہوئی تھی، پھر لانے کا موقع ہی نہ مل سکا، خود ہی دونوں کو ایک دوسرے کی خیریت بتاتا رہتا۔ چل کوئی نہیں، اگلی باری لائیں۔ اس پر فلائٹ لے کر آئے تو اس کو بدلہ لینے کا خود بخود موقع مل گیا۔ روشنی نے اسے اکثر نظر انداز کیا، اس بار اس نے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ جا کر دادی جان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے آواز دے کر اسے چائے لانے کو کہا۔ پوچھ لی تھی دادی جان، پی لیں گے میرے ہاتھ کی چائے؟ ارے پیے گا کیوں نہیں، جاؤ لے کر آؤ۔ ویسے بھی دادی جان میں آم کھایا کرتا ہوں، گنتی مجھے نہیں آتی۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں شریفہ سے کہہ دیتی ہوں۔ اٹھ کر جانے لگی۔ نہیں تم لاؤ گی، انہوں نے سرزنش کے انداز میں حکم دیا۔ رہنے دے دادی جان، مجھے چائے کی اتنی طلب بھی نہیں ہے۔ وہ کیوں باز رہتا، پھر کون سی رشتہ داری تھی جو وہ مربت کرتا ہے؟ وہ ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ تم اس کی باتوں کو برا مت مانا کرو، دل کی بہت اچھی ہے۔ دادی جان نے اس کی سائڈ لی اور اس کے لہجے میں محبت تھی۔ دل کس نے دیکھا؟ وہ دور گزر کے دادی جان، تب دلوں کی باتیں ہوتی تھی، دلوں کے معاملے دلوں میں طے ہوتے تھے، اب تو ہر چیز کو ٹھونک پہ جا کر پسند کیا جاتا ہے۔ اس نے دل میں ہنکارا بھرا۔ وہ یہ سب باتیں دادی جان سے نہیں کر سکا تھا۔ بہرحال روشنی بھی دادی جان کی پوتی تھی، پھر لاڈلی، سب سے چھوٹی چہی تھی اور کسی بھی گستاخی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں انہوں نے تو گھر دے بھی جا کے انہوں دی اولاد دے وچ کیڑے کڈے تے پھر جمدی تے نہیں نہ گھر۔ اس بار وہ آیا تو ایک عجیب بات ہوئی، دادی جان نے اسے اپنے تمام گھر والوں سے ملوایا، جس سے روشنی کی بات کی تصدیق ہوگی کہ واقعی اس گھر میں اس کی 2 دادی ہیں۔ دادی کا رویہ قدرے خشک یا رکھا تھا۔ روشنی کے پاپا وسیع عالم بہت اچھی طرح سے ملے۔ اس کی ماما خوش اخلاق خاتون تھی۔ دونوں بھائی اتفاق سے ملے۔ ایک بھائی امریکہ ہوتے تھے، جاتے انہوں نے ایک لفافہ سے تھما دیا کہ نور بی بی کو دے دینا۔ کیوں دادی جان، میں خیرت نامہ پہنچا تو دیتا ہوں۔ وہ مسکرائے۔ ارے بیٹا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تم نہیں پہنچا سکتے، بس یہ خط تم نور بی بی کو دے دینا، اور سنو جواب ضرور لے کر آنا، انہوں نے تاکید کی۔ جواب؟ مگر اب تو میری فلائٹ جانے کب کی ہو؟ اچھا جب کی ہو تم جواب لے لینا، آتی دفعہ بھول نہ جانا۔ اور اس نے اس بات پہ سر لاتے ہوئے لفافہ بیگ میں رکھ لیا۔ ایسا کیڑا رکا لکھ کے بھیج دیتا دادی نے نانی نے۔ لڑکا تو اچھا ہے مگر روشنی کی عمر بھی چھوٹی ہے، وسیع عالم نے کہا۔ عمر چھوٹی ہے تو کیا ہوا، لڑکا اچھا ہے، خاندانی ہے، خوش رہے گی روشنی، اور کوئی چھوٹی نہیں ہے، اس عمر میں شادیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ مگر اماں وہ زمانہ نہیں رہا جب چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی کر دیتے تھے، اب تو لڑکیوں کو جب تک سمجھداری کی سند نہ دے دی جائے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ گھر کے بہت جھمیلے ہوتے ہیں، ایسے لڑکیاں بھلا ان جھمیلوں سے نپٹ سکتی ہیں؟ رہنے دو بی اپنی من تک ڈھول گلے پڑے تو خود ہی بجانا آ جاتا ہے۔ اماں پہلے آپ بات تو کریں پھر دیکھیں گے، وسیع عالم نے رضامندی دے دی۔ نہ جانے کو جمیلہ خانم کا روشنی کے لیے حسام ہی پسند آیا تھا، حالانکہ جب آمنہ رباب کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے شادی میں اتنی دلچسپی نہیں لی تھی، خود بخود ہی سارے کام ہو گئے، پھر زبیدہ عالم تھی سب کرنے والی۔ روشنی ذرا عجیب نیچر کی لڑکی تھی، اس کا سارا انداز، بول چال، کھیل تماشے سب لڑکوں والے تھے، اور زبیدہ عالم کو اس کے طور طریقوں سے غصہ چڑھتا تھا، اس لیے ذرا الگ ہی رہتی تھی۔ جمیلہ عالم روشنی کا مزاج سمجھتی تھی، وہ بدتمیز نہیں تھی، پیار کی زبان سمجھ جاتی تھی، بس ذرا بھائیوں کے ساتھ رہ کر ان جیسی عادات اپنا لی تھی۔ اچھا جی ہے؟ نور بی بی تو خط تھام کر ہی چپ ہوگی۔ کیا لکھا آپ کی دوست نے؟ حسام شرارت سے کہہ رہا تھا۔ لائے میں پڑھ کر سنا دوں؟ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ کوئی خاص بات ہے؟ وہ شرارت سے ہنسا۔ من تلا دو تیری قربانی تھا کچھ لکھی آئی۔ ویسے نانی جان اس پر عجیب ہی ہوا، دادی جان نے اپنے تمام گھر والوں سے ملوا، اپنی سوکن سے بھی، بڑی روٹ سی خاتون تھی۔ وہ ریموٹ اٹھا کر چینل چینج کرنے لگا۔ ان کی ایک پوتی تو لگتا ہے اپنی دادی پر ہی گئی ہے، روڈ ال مینرڈ۔ نور بی بی نے ایک نگاہ خط پر ڈالی۔ پتہ کیا نانی جان، اس نے ہاتھ بڑھا کر سیب اٹھا لیا، اتنی بدتمیز لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ایک دفعہ دیکھ لے گی تو اگلی دفعہ پہچاننے سے انکار کر دے گی، پھر سامنا ہوگا تو آل فول بک جائے گی۔ اسے تو اس زمین پر مرد کی شکل میں آنا چاہیے تھا۔ حسام کا رواں تبصرہ جاری تھا۔ آپ دیکھیں گی تو ایک دم سے غصہ آ جائے گا، خود اس کی تربیت کرنے بیٹھ جائیں گی۔ نور بی بی اس کی باتیں سن رہی تھی اور نگاہیں ان کی سطروں پر گھوم رہی تھی۔ تم میری پوتی دیکھو گی تو پیار آ جائے گا، اس عمر میں تو لڑکیاں ہوتی لاؤ بالی، کم فہم، سادہ، انشاءاللہ تمہیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے اگر اس کو سدھارنے کا موقع مل جائے تو 1 مہینے میں ٹھیک کر کے رکھ دوں۔ اچھا بس، وہ کچھ اور بولنے کو تھا کہ نور بی بی نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ یوں نہ کسی کا مذاق اڑایا کرتے ہو، نہ پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے ہیں، یہ غیبت ہوتی ہے، اور غیبت ناپسندیدہ فعل ہے۔
اف نانی جان آپ کی غیبت کی تلاش میں نکل پڑی. میں نے تو رائے دی تھی اس نامعقول قسم کی لڑکی کے متعلق. میں نے تم سے رائے پوچھی تھی؟ انہوں نے کڑی نگاہ اس پر ڈالی. میں اسے اپنی بہو بناؤں گی. انہوں نے ایک دم انکشاف کیا. اوئے ہوئے کیا بہو کیسے؟ ماموں تو باہر ہے. وہ حیران ہوا. کیا تو میرا بیٹا نہیں ہے؟ انہوں نے تعصب و ملال سے دیکھا. اس لیے تجھے پالا تھا. ہیں کیا؟ وہ ریموٹ اور سیب دونوں اس کے ہاتھ سے گر گئے. نانی ماں استغفار استغفار. وہ کانوں کا ہاتھ لگاتا باہر نکل گیا. جیتے جی جہنم. نور بی بی حیرانی سے اسے باہر جاتا بھاگتے دیکھ رہی تھی. تاہم سامنے ان کی بات کو مذاق ہی سمجھا تھا. وہ صبح ناشتے کی میز پر گیا تھا. میری پیاری نانی اگر آپ ایک دن کے لیے ادھار لا کر اس لڑکی کو یہاں رکھ کر اس کے طور طریقے دیکھ لیں تو کانوں کا ہاتھ لگائیں. سلائس پر شہد لگانے لگا. کیوں کیا عجوبہ ہے؟ خفگی سے دیکھا. لگتا تو ایسا ہی ہے. وہ زومانی انداز میں مسکرایا. نہ عقل نہ دماغ نہ ڈھنگ طریقہ. نانی کا کہا جملہ بولا. تیرے اندر تو جیسے عقل کل ہے. وہ اس کے کپ میں چائے ڈالنے لگی. اس میں کیا شک ہے؟ آخر میری تربیت میں آپ کا ہاتھ ہے. اس نے شرارت سے کہا. نواسے کی بات پر وہ بھی مسکرا دی. یہی تو تھا ان کے گھر کی رونق. فلائٹ پر چلا جاتا تو گھر کیسے سونا سونا ہو جاتا تھا. ابھی تک ان کے لیے نوکھا لاڈلا بنا ہوا تھا. بچوں کی طرف فرمائشیں کرتا تھا. کھانے پینے کا شوقین تھا. ایک ماہ بعد بھی کہہ رہا تھا کہ نانی جان کراچی کی فلائٹ ہے کل. کچھ پیغام دینا اپنی سہیلی کو. ہاں ہاں میرا خط دے دینا انہیں اور پیغام دینا کہ میں بہت خوش ہوں. جلدی آؤں گی میں. ٹھہرو میں خط لکھ کر لاتی ہوں. آپ نے خط خود لکھ لیا؟ اس نے تحیر سے انہیں دیکھا. تو کیا مجھے لکھنا نہیں آتا کیا؟ ناک پر انگلی رکھ کر دیکھا. ہاں ہاں کیوں نہیں. اس نے دوبارہ اخبار پر نگاہ مرکوز کر لی. تاہم لکھنے والی بات اسے ہضم نہ ہوئی. ہوئے ہوئے تو جے نانی دادی نہ اسکولے پڑھتی سی تو کچھ نہ کچھ تو لکھنا دادی نانی نے بھی آندا ہوئے گا نا. اس نے عالم ہاؤس کے سامنے ٹیکسی رکوا لی. نیچے اترتے ہوئے اس نے دعا مانگی کہ اس بدتمیز سے سامنا نہ ہو. ڈرائیور کو فارغ کر کے بیل بجائی. چوکیدار نے اسے پہچان کر گیٹ کھول دیا. دوائی یوں مستجاب ہونے لگی تو کیا ہی بات ہے. سامنے اپنے مخصوص حلیے میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی. جینس کے پانچے فولڈ کیے ہوئے تھے. سبزے پر سفید پاؤں گویا سفید کبوتر. سرخ ٹی شرٹ. گلے میں پڑا فون کلر کا اسکارف. بالوں کی پونی قید سے آزاد رخساروں کو چھوتے بال. دادی جان کے لولا فرما رہی ہیں. اچھا میں ادھر لان میں بیٹھ جاتا ہوں. اس نے کرسی کے جانب بڑھتے ہوئے کہا. لیکن وہ تو ابھی محو استراحت ہوئی ہیں. پانی کی موٹی سی دھار اس کو بھگو ڈالتی اگر اچھل کر پیچھے نہ ہٹتا. جی اتنی ثقیل قسم کی اردو سے ہضم نہ ہوئی. تاہم مطلب سمجھ گیا. اس کا مطلب اب واپس فلائٹ پر چلا جاؤں. آپ کو کچھ تمیز ہے یا نہیں؟ حسام کو غصہ آ گیا. یہ میں نے کب کہا؟ تجاہل عارفانہ سے پوچھا گیا. حسام سلگ گیا. خود ہی جا کر سفید کرسی پر بیٹھ گیا. اس کی جانب سے رخ موڑ کر ساتھ ہی اخبار اٹھا لیا. ہنسی کی آواز پر بے ساختہ گھوما. جائے میں مذاق کر رہی تھی. کیا؟ وہ سلگ کر کھڑا ہو گیا. اثر ہونے والی ہے. بھلا دادی اماں اس وقت سو سکتی ہیں؟ اس کی ہنسی برقرار تھی. پتہ نہیں کیوں ہر بار اس لڑکی کی بات کا یقین کر لیتا ہوں. کشمکی نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ کوریڈور میں چلا آیا. آؤ بیٹا آؤ. حسام کو دیکھتے جمیلہ عالم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی. تیکھے تیور کے ساتھ وہ ان کے روبرو بیٹھ گیا. آج میرا بیٹا بہت تھک گیا. شرفو سے کہہ کر پہلے کھانا منگواتی ہوں. نہیں صرف چائے. وہ بھی بہت اچھی. اس نے روک دیا. چائے تو صرف روشنی اچھی بناتی ہے. میں اس سے کہہ کر آتی ہوں. اس سے پہلے نے روکتا جمیلہ عالم باہر نکل گئی. وہ سر تھام کر رہ گئی. اس لڑکی سے تو اسے چڑ ہو گئی تھی. چائے کے ساتھ بہت سارے لوازمات آ گئے. وہ شرمندہ ہوتا رہا. اس نے بیگ سے نانی کا دیا والا لفافہ نکال کر انہیں دے دیا. یہ آپ کا جوابی خط. ساتھ ہی ہنستی ہے. ہنستے کیوں؟ انہوں نے لفافہ تھام کر اسے دیکھا. اس وقت میں پائلٹ کم اور پوسٹ مین زیادہ لگ رہا ہوں. وہ خود بھی اس کے ساتھ ہنستے. چل کوئی نہیں نانیاں دادیاں ایک باری پڑھ آندا تو تینوں فلائٹ کڈنی اوکھی ہو جانی سی. کیا؟ وہ تو نانی کی بات سن کر ہی ہکا بکا رہ گیا. آپ نے میری بات طے کر دی؟ اس نامعقول بدلحاظ قسم کی لڑکی کے ساتھ نانو. وہ انتہائی عالم تحیر میں تھا. جبکہ میں آپ کو گاہے بگاہے اس کے متعلق بتا بھی چکا تھا. میری مرضی سے آپ واقف بھی تھی. اور آپ او نو. وہ صوفے پر گر گیا. نو نانو نو. یہ کیسے؟ وہ بھی میرے ہاتھوں اقرار نامہ پہنچا. اف. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دے. آج خط آئے 4 ماہ ہو گئے تھے. رشتے کی بات چیت فون پر ہی ہو رہی تھی. جمیلہ عالم نے روشنی کی تصویر بھیج دی تھی. انہیں لڑکی بہت پیاری لگی. بیٹا وہ اتنی بری لڑکی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو. کم عمری کے کھیل تماشے. نانو وہ جیسی بھی ہے میں جانتا ہوں. میں اس سے ملا ہوں. آپ تو کچھ بھی نہیں جانتی. درمیان سے بات کاٹ دی. میں تمہیں تو جانتی ہوں نا. بس وہ لڑکی تمہارے لائق ہے. مجھے تمہارے لیے پسند ہے. نانو یہ غیر سنجیدہ فیصلہ ہے. ہمارے مزاج مختلف ہے. عادت پسند ناپسند مختلف ہے. وہ ایک مختلف مزاج و ماحول کی لڑکی. یہ گھر آپ میں اس کے خوابوں کی تعمیر نہیں. یہ گھر آپ میں اس کے خوابوں کی تعبیر نہیں. لیکن وہ تمہاری عادات میں ڈھل جائے گی. نور بی بی کے لہجے میں یقین تھا. جمیلہ بی بی جیسی عورت کی پوتی نامعقول اور ضدی کیسے ہو سکتی ہے؟ لو جمیلہ بی بی دی پیڑھی نکل گئی. اس تو اگلی پیڑھی دی اگلی پیڑھی. بہرحال نانو. وہ کھڑا ہو گیا. میں نے آج تک آپ کے کسی فیصلے سے انکار نہیں کیا مگر مجھے آپ کے اس فیصلے سے اختلاف ہے. وہ کہہ کر باہر نکل گیا. نور بی بی نے
بھر ہلتے پردے کو دیکھا، پھر گہرا سانس لیا۔ شکر ہے اس نے انکار نہیں کیا، اختلافات تو ہوتے ہیں، اصلاح کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے۔ یہ دیکھو منگنی کی انگوٹھی۔ رات وہ ٹی وی اسکرین کے آگے غائب دماغی سے لیٹا تھا کہ نور بی بی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میری منگنی کی انگوٹھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تیری دلہن کو پہناؤں گی۔ تیرے نانا نے مجھے پہنائی تھی، سراج دلہن سے دل نہیں ملا، اس لیے اسے نہیں دی، اب تیری دلہن کو دوں گی۔ نانو! وہ ضد چھو کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے کچھ شاپنگ بھی کر لی، یہ سبز دوپٹہ اڑا دوں گی۔ زرق برق چھلمل کرتا دوپٹہ سامنے پھیلا دیا، نور بی بی سے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں تو شادی کی تاریخ لے کر ہی اٹھوں گی، بہت ہو گیا سوناپن، سراج کا تو آنے کو ارادہ ہی نہیں ہے، بس اب یہ گھر۔ ان کا لہجہ آپ دیدہ ہو گیا۔ تیرے ہی دم سے آباد ہو سکتا ہے، ورنہ اس گھر کی ویرانی مجھے نگل لے گی۔ آنسو ان کے رخساروں پر بکھرنے لگے۔ اف! اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ یہ آنسو؟ اولاد اس لیے تو نہیں ہوتی کہ بڑھاپے میں ماں کو اکیلا چھوڑ جائے، ساری عمر کی محنت ہوتی ہے، مگر وہ بھی کیا کریں، ان کا بھی تو مستقبل ہے، بس اب یہ اللہ کا کرم ہے جو رزق دیتا ہے، بڑا رزاق ہے۔ کس کا رزق کس طرح کہاں لکھتے؟ نانو! اتنے خطرناک مسمم عزائم تھے، حسام نے بمشکل تھوک نکلا۔ کیا بات ہے میرے بچے؟ انہوں نے چمکار کر پوچھا۔ فشار خون کا گراف گرنے لگا۔ کیسے بوڑھی ناتواں نانوں کے خواب توڑ دیں؟ اور میرے خواب؟ دل مچلا۔ اور دیکھ لینا، اندر کے حسام نے تسلی دی۔ جب سے یہ سب اس کے علم میں آیا تھا، اس نے کراچی جانا ہی چھوڑ دیا، فلائٹ پہ جاتا، ہوٹل میں قیام کرتا، واپس آتا تھا۔ نور بی بی نے زبان دے دی تھی، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ کیا ہوگا اگر بعد میں بھی اتنی بدتمیز گستاخ رہی تو؟ سوچ سوچ کر اس کی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ اور نور بی بی نے وہی کچھ کیا جو ان کے دل میں سما گیا تھا۔ جمیلہ عالم نے اپنے بیٹے بہو کو کیسے رام کے، یہ الگ کہانی تھی، ان دونوں کا ایک ہی عذر تھا، روشنی ابھی چھوٹی ہے، ابھی اسے گھرداری میں ڈالنا مناسب نہیں۔ چونکہ لڑکا اچھا سمارٹ خاندانی برسر روزگار تھا، اس لیے صاف انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اور نصیب تو آسمانوں پر طے کر دی گئی۔ شادی پر سارے خاندان کو اکٹھا کر لیا، سب حیران تھے، یوں اچانک حسام کی شادی پر کتنی نگاہیں اس پر تھی کہ حسام کو ہم اپنا داماد بنائیں گے، مگر سب دل میں سوچ کر رہ گئے۔ حسام چپ چاپ سا دیکھ رہا تھا۔ بڑی دھوم دھام سے اس کی بارات کی روشنیاں وسیع عالم روشنیاں حسام بن کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ دادی اور نانی دونوں کی خوشی دی اتنی تھی، دونوں سامنے کھڑے ہو کر اس کے روپ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ حسام نے پہلو بدل لیا، وہ رخصت ہو کر گھر آ گئی۔ سب نے اس جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے مثال دی۔ اپنی جانب سے بہت دیر لگا کر بیڈ روم میں گیا، مگر وہاں بھی گویا کچھ اسی قسم کی صورتحال تھی۔ محترمہ عروسی لباس میں کمبل اوڑھ کر سو چکی تھی، وہ بھی زور سے دروازہ بند کر کے باتھ روم میں گھس گیا۔ پھر تو گویا خاموش ضد کا سا سما ہو گیا، وہ اسے چڑھانے کا کوئی موقع حاصل نہ جانے دیتا اور نہ روشنی بدلہ لینے سے چوکتی تھی۔ چلو چھترو چھتری بھری زندگی، وہ ادھرو چھترو چھتری ہوندہ رہے، ادھرو ہوندہ رہے، کوئی بھی جھکے گا نہیں۔ ولیمہ کے تیسرے دن وہ فلائٹ کے لیے لے کر گیا تو 5ویں دن واپس آیا تو منظر ہی دوسرا تھا۔ روشنی نانو پکی سہیلی بن چکی تھی، گویا بہت تھک گیا۔ وہ کرسی پر ڈھیر ہو گیا تو نانو نے پیار سے پوچھا۔ جی؟ اس نے آنکھیں مول لی۔ روشنی بیٹا، شوہر کے لیے چائے لے کر آؤ۔ نہیں نانو، چائے تو میں آپ کے ہاتھ کی پیوں گا، سامنے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے آتی بھی نہیں ہے نانو، میں نے کچن میں کبھی کام نہیں کیا، ہاتھ جل جائے گا، معصوم صورت بنا کر حسام کے اٹھنے سے پہلے جواز بھی پیش کر دیا۔ حسام نے نانو کو یہ دیکھا جیسے کہہ رہا، آگے میری باتوں کا یقین۔ چل اچھا میں بناتی ہوں، تو جا کر حسام کے کپڑے نکال دے۔ انہوں نے کچن کا رخ کیا۔ اب مجھے کیا پتا آپ کے نواسے نے کون سے کپڑے پہنے، خود ہی نکال لیں گے۔ وہ دھم سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ حسام مزید سلگ گیا۔ مجھے شوق بھی نہیں ہے خدمت کروانے کا۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ تو مجھے کون سا شوق ہے نیک پروین بننے کا، برجستہ جواب آیا۔ بڑی لمبی زبان ہے، اس نے تن سے دیکھا۔ اتنی بھی نہیں، دیکھ لیں۔ سرخ ہونٹوں کے درمیان سے سرخ زبان نکال کر دکھائی۔ حسام کی آگ لگ گئی۔ بدتمیز لڑکی، وہ اندر چلا گیا۔ کیا ہوا روشنی؟ نانو آ گئی۔ کچھ نہیں، آئیے ہم لوگ چائے پیتے ہیں۔ حسام کہہ رہے ہیں میں بہت تھکا ہوں، سونے جا رہا ہوں، اٹھ کے چائے پیوں گا۔ ان کے ہاتھ سے ٹرے تھام کر سینٹر ٹیبل پر رکھی۔ اس نے دروازہ کیوں اتنی زور سے بند کیا؟ تعجب تھا ان کے انداز میں۔ نہیں تو شاید ہوا سے بند ہوا۔ وہ چائے بنانے لگی۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ حسام بہت اچھا ہے، بس ذرا غصے کا تیز ہے، عورت کا کام ہے جب شوہر غصے میں ہو تو منظر سے ہٹ جائے یا پھر خاموشی اختیار کر لے۔ دو بدو غصہ پشیمانی کو جنم دیتا ہے، دل کا بہت اچھا ہے۔ روشنی نے اپنا کپ اٹھا لیا۔ غصیلا، جشیلا، جذباتی عورت کا کام ہوتا ہے اپنے مرد کو سمجھنا، سمجھانا، یہ ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو میرے حسام کی پسند ہے، وہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ پسند؟ چائے کا گھونٹ حلق میں اٹکنے لگا۔ پسند ہوں میں؟ سراسر جھوٹ، اس کے دل نے نفی کی۔ واقعی جھوٹ ہی ہے، گھر بنانے کے لیے عورت کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور میری بیٹی تو ہے ہی بہت سمجھدار۔ نانو نے محبت سے اسے دیکھا۔ روشنی سر جھکا کر ان کی باتیں سنی تھی۔ یہ سب تو وہاں ہوتا ہے جہاں محبت کی نگاہ ہو۔ حسام تو تو کیڑی کرتا، تو ہی اپنا آپ سیدھا کر لیندی۔ ماں باپ کا مضبوط یقین بچوں کو اعتماد بخشتا ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں کو اہمیت نہیں دینا چاہیے، بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ بنیادیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں بیٹا، پائیداری اتنی مستحکم ہوتی ہے۔ شادی کے اولین دنوں میں اعتبار کی کونپلیں لگا دینی چاہیے، باقی زندگی اسی چھتنار میں گزر جاتی ہے۔ ان کا محبت ہمیں اس لہجے سے بہت کچھ سمجھا رہا تھا، اور اس کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر دی، کیا صرف میں ہی نانو، میں ہی سب کروں؟
مگر نہیں، اتنی محبت والی پرخلوص نانو کو کچھ بھی کہہ کر وہ ہرٹ نہیں کرے گی۔ چل نہ تو کر نہ وہ کرے، دونوں چتر چتری ہوندے رہو۔ ان دونوں کے درمیان سرد جنگ طویل جنگی صورتحال پیدا کرتی جا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد بن گئے تھے، ایک دوسرے کی نفی کرنا دونوں کے لیے لازم و ملزوم تھا۔ ساتھ ہی دونوں کی کوشش ہوتی کہ نانو کو بھی نہ پتہ چلے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کہیں وہ ہرٹ نہ ہو۔ حسام تو سراسر حق پر تھا، اس کا رویہ اس لیے ایسا تھا کہ وہ اپنے آئیڈیل سے دستبردار ہوا تھا، اس کے اندر تلخی بھر گئی تھی۔ روشنی حسام کا رویہ اس لیے منفی تھا کہ حسام احمد نے کھلے لفظوں میں اس کی ذات کی نفی کی تھی، اس کی کوئی اہمیت تسلیم نہیں کی تھی۔ بے شک وہ اپنے گھر میں چھوٹی لاڈلی تھی، بچپنا تھا اس میں، مگر یہاں تو وہ بہو تھی، کیا اسے بیوی اور بہو کے رشتے کا احترام نہ ہوتا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیگ پکڑتی اور سیدھی دادی کے چرنوں میں بیٹھتی اور اپنی ماں کے خدشے کو یقین میں بدل دیتی کہ روشنی بھی چھوٹی ہے، گھر نہیں بسا سکتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ حسام کے خیال میں وہ خود سر ضدی تھی، وہ اپنا آپ اسی روپ میں دکھا رہی تھی۔ نانو کے خیال میں وہ ایک اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، وہ ان کے سامنے اسی انداز میں ہوتی۔ جمیلہ عالم خوش تھی کہ لاؤبالی سے روشنی نے ان کا بھرم اعتماد یقین سلامت رکھا۔ پھر یہ تو عمر ہوتی ہے، اتنی لاؤبالی ہے، اور خود روشنی کی ذات بھربھری ہو رہی تھی، محض دوسروں کا بھرم رکھ رہی تھی۔ اس کی ذات، اس کی خوشی کیا ہوئی؟ حالانکہ جب دادی نے اس رشتے کی بات کی، حسام کا پرپوزل سامنے رکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اتنا بھرپور مکمل آئیڈیل شخص، اس کے پاس تو انکار کا جواز ہی نہ تھا۔ ہاں کہنے کے ساتھ ہی وہ اس کے خوابوں میں اتر آئے۔ ایسے وہ تو اللہ ذلیل کر دی بھی انہوں۔ حسام کے لیے اس نے نعمان اور فرحات کے بڑھتے ہوئے قدموں کو جھٹک دیا۔ یہ فخر اس کے ساتھ تھا، اتنا بھرپور مکمل شخص اس کا، لیکن وہ کوئی بے وقوف کمعقل نہ تھی جو حسام کے انداز و اطوار نہ سمجھتی۔ شوخی و شرارت اپنی جگہ، مگر اندر سے وہ حساس سی لڑکی تھی۔ حسام کے رویے نے اسے بے حد ہرٹ کیا، اس کے ناروا سلوک نے اسے توڑ دیا۔ اس توڑ پھوڑ کو چھپانے کے لیے اس نے اور زور زور سے کہہ کے لگانا شروع کر دی، تم نہیں تو ہم بھی نہیں۔ ان دونوں کے انداز و رویے کو نور بی بی بخوبی نہ صرف سمجھ رہی تھی بلکہ بہت کچھ جان بھی گئی تھی، مگر ابھی ان کے لیے نصیحت کی کوئی راہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان گلیوں سے انہیں خود ہی راستہ بناتے ہوئے گزرنا تھا۔ انہیں یقین تھا حسام صرف غصہ نکالو، روشنی صرف رد عمل، بس اس کے بعد کے تمام منظر بالکل صاف شفاف ہو جاتے، اس کے بعد کی زندگی مکمل ہوتی۔ لیکن جانے یہ بات کب آنا تھا؟ انہوں نے بات تک پہنچتے ہونا کی ہے وچ، اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ درمیان سے ہٹ جائیں، کچھ عرصے کے لیے بیٹی کے پاس جا کر رہ لیں، یہاں کے حالات بدل جائیں گے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکے۔ چند دن بعد حسام کہہ رہا تھا وہ اسلام آباد جا رہا ہے، اسے رہائش کے لیے گھر ملا اور وہ اکیلا جائے گا، اور نور بی بی گال پر انگلی رکھے اسے دیکھے گی، یہاں تک کہ حسام نے نگاہ چرا لی۔ دماغ تو خراب نہیں ہوگا؟ دلہن کا کیا ہوگا؟ یہ آپ کے پاس رہے گی، اس نے آرام سے جواب دیا۔ میرے پاس؟ اس کا کیا ہے؟ اس کا کیا کام؟ مجھے تو پوتے کی ضرورت ہے، ویسے بھی میں آمنہ کے پاس جا رہی ہوں، تو میں کیا کروں پھر؟ روشنی باہر نکل گئی۔ تم اسے لے کر جاؤ گے؟ آپ جانتی ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس میں طریقہ سلیقہ نہیں، کیسے گھر سنبھالے گی؟ ارے سر پر پڑے گی تو آ جائے گا، گھر سنبھالنا بھی اور گھرداری بھی کوئی مشکل ہے؟ اتنی ذہین بچی ہے، سب سیکھ لے گی۔ میں کہتی ہوں اس سے سامان پیک کرے۔ وہ ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ حسام بیٹھا رہ گیا، اپنی بات منوانے کا ایک خاص انداز تھا، اپنی بات مکمل کرتی اور ساتھ ہی باہر نکل جاتی۔ اب اسے بہرحال ساتھ لے جانا تھا اور وہی ہوا، اس کے ساتھ بھیج کر ہی چہنا آیا انہیں۔ اب دونوں ایک دوسرے کی صورتیں دیکھیں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ روشنی نے خود کو بدلا نہیں، وہ خود کیوں بدلتی؟ اس لیے بدلتی، اس نے کب کہا گیا تھا کہ صرف حسام کے لیے خود کو بدلنا ہے؟ وہی انداز، وہی رویہ، وہی لباس جو لڑکیوں پر حسام کو زہر لگتا تھا، گلے میں پڑا اسکارف دیکھ کر اسے تیش آ جاتا۔ میں تو یہ کہوں گی، میں صرف حسام کو غلط نہیں کہوں گی، اگر حسام غلط ہے تو غلط روشنی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات وہی ہے، نانی دادی نو خیال کرنا چاہیے سی، جدو پسند ہی نہیں کرتا سی تے پھر نانی نو نہیں رشتہ کرنا چاہیے سی۔ چلو دادی علی تے چلو پسند کر دی سی، لیکن آ کسی پسند ہوئی جی کہ چھترو چھتری ہر ٹائم ہوندے رہو، اپنی انا میں، اپنی ایگو میں تو بیٹھے رہو انا دے وچ۔ ارد گرد کے بچوں سے دوستی کر لی تھی، شام اس میں گزر جاتی، اتنا شور، اتنا ہنگامہ کہ حسام کا دروازہ بند کرنا پڑ جاتا، دونوں ایک دوسرے کی ضد بن گئے تھے۔ چلو بیٹھے رہو ضداں دے وچ، اپنی انا دے وچ۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہیں ہے کیا؟ اس روز وہ اس کے سر پر کھڑا تھا، بلو جینز، یلو ٹی شرٹ پر ریڈ سکارف، آدھے بندے آدھے کھلے بال، کہیں سے بھی وہ شادی شدہ نہ لگ رہی تھی۔ ہے؟ چوئنگم چباتے ہوئے جواب آیا۔ پھر انہیں جمعہ بازار میں جا کر بیچ آؤ۔ اسے بھی غصہ آ گیا، اس نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ اتنے مہنگے کپڑے نانو نے اتنی محبت سے بنائے تھے، تو ان کی محبت کا خیال کر کے تن پر چڑھا لو، اس بےہودہ لباس ہے تو بہتر ہوگا۔ اس لباس میں کیا برائی ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ یہ شریفوں کے پہننے کا لباس ہے؟ اس کا انداز ضد چونے والا تھا۔ گھر میں کسی وقت بھی میرا کوئی دوست آ سکتا ہے، چوکیدار ہے دروازے پر، ویسے بھی میں آپ کے دوستوں سے پردہ کرتی ہوں۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ کیا؟ وہ ہکا بکے رہ گئے۔ بڑی شریف زادی ہو، اس نے تنزن کہا۔ ہاں میں شریف زادی ہوں، اعلیٰ کردار، شرافت، پاکیزگی، حرمت کی مالک ہوں۔ اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ میں منافق بھی نہیں ہوں، بددیانت بھی نہیں ہوں، سیدھی صاف کھری سچی لڑکی ہوں میں۔ وہ زور سے چیخی، آج صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، حالانکہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا صبر چھلکنے نہیں دے گی۔ حسام ہکا بکا خود سے اونچی آواز میں سن رہا تھا۔ میں فریبی، مکار، دھوکے باز نہیں ہوں، اور نہ ہی میں دوہرے مزاج کی لڑکی ہوں آپ کی طرح۔ بس رو دینے کی کسر باقی رہ گئی تھی، مگر اس کم ظرف انسان کے سامنے تو نہیں رونا تھا، کمزور نہیں بننا تھا۔ پلٹی اور دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی، زور سے دروازہ بند کر لیا۔ اسلام آباد سے آئے انہیں 6 ماہ ہو رہے تھے،
6 ماہ میں پہلی سنگین لڑائی تھی. ہلکے پھلکے انداز میں ضد اور خود سری چل رہی تھی مگر آج انتہا ہو گئی. اس کے کردار اور شرافت پر بات آ گئی تھی. حالانکہ سوچ کر نانو کے گھر سے چلی تھی تنہائی میں شاید اس دشمن چاند کا دل پر سج جائے. شاید وہ اپنا چولا اتار پھینکے مگر وہ خود کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. وہ تو اسے بھی نکالنے کے چکر میں تھا. وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر آواز کا گلا گھونٹ لیا. دادی دادی وہ بلک بلک کر رو رہی تھی. اس کی ذرا سی تنبیہ کا یہ انجاموں کا سام تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہ تو یوں سر پکڑ کر بیٹھا تھا. رات گزر چکی تھی. روشنی واپس نہیں آئی. وہ اس گھر سے جا چکی تھی. جڑی کرو آپ چھڑ کے گئی گھر انہیں گھر واپس کی آمبلے انانے سی واپس کہاں گئی ہوگی. اجنبی شہر اجنبی لوگ اجنبی راستے. بات جب کردار شرافت پر تہمت کیوں تو انجانے راستے بھی جانے پہچانے بن جاتے. روشنی کے پپا کا فون آ سکتا تھا. نانو ہر دوسرے تیسرے دن فون کر لیتی تھی. خود اس کی دادی اف اگر اس کا پتہ نہ چلا تو کس کس کو جواب دے گا. کس کس کے آگے صفائیاں پیش کرے گا. اس کا قصور نہیں ہے. حالانکہ اس نے غیر جانبدار ہو کر اپنا احتساب کیا تو سارا قصور ہی اس کا تھا. خواہگاہ کا جھگڑا تھا. اس کی جانب سے بے وجہ کی ضد انا مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا. روشنی ایسی بری لڑکی بھی نہیں تھی. اچھی چار میں خوبصورت کم عمر شوق سی لڑکی تھی. واقعی حقیقت میں گھر کی رونق تھی. گھر میں ہر وقت ہنسی مذاق شور شرابے کی فضا رہتی. وہ کتنا غصے میں رہتا تھا. اس لیے اس نے آتے نانو پر قبضہ جما لیا تھا. نانو بھی اسے اہمیت نہیں دیتی تھی. پہلی بار خلوص دل سے اعتراف شکست کیا. اس میں اس کا کیا قصور تھا. اب کیا کروں کہاں ڈھونڈوں. اس کی اگر کوئی رشتہ دار یہاں ہوں گے تو ایڈریس تو نہیں معلوم. اٹھ کر ایک بار پھر ٹہلنے لگا. صاحب ناشتہ. خان سر پر کھڑا تھا. گولی مارو ناشتے کو. ایک کپ چائے لے آؤ. جی. چوکیدار صورت سے بھاگا. کہیں گھر تو نہیں چلی گئی. ابھی سے خفت و خجالت سے لوئیں دہکنے لگی. نانو کے پاس نہ چلی گئی. ایک اور راہ نظر آئی. روح تک ان کے غصے کے خوف سے کام گئی. وہ سوچ کر باہر نکلنے لگا. صاحب چائے. مگر وہ سنی انسنی کرتا باہر نکلتا چلا گیا. ایک بار پھر اسلام آباد کی سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا مگر بے سود تھی ہر کوشش. آج فلائٹ بھی تھی. فون کر کے ذاتی پرابلم بتا کر پہلے تو فلائٹ کینسل کروائی. اس کے بعد ایک ہفتے کی چھٹی لی. اسے ڈھونڈنا بہت ضروری تھا. فون کی آواز پر ریسیور اٹھایا. اف دوسری جانی نانو تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. ادھر جا کر بھول کے کیا. کتنے دن ہو گئے تمہیں فون کیے. آج میں نے خود ہی فون کر لیا. خیریت تو ہے نا. جی نانو بالکل خیریت. بس ذرا مصروفیت پھر سردی اس لیے سستی ہوگی. بہو کہاں ہے. وہ ہاں وہ باتھ روم میں ہے. اچھا کب آنے کا ارادہ. میرا تو گھر سونا ہو گیا. انشاءاللہ جلدی. جلد سے جلد فون بند کرنا چاہ رہا تھا کہیں یہ سوال نامہ طویل نہ ہو جائے. بہو کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا. جی جی بالکل ٹھیک. ایک دم فریش. اور تمہاری ناراضگی دور ہوئی. اب پتہ چلا ہوگا کہ بہو کتنی اچھی ہے. بڑوں کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے. جی جی 100%. سخت بخلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا. اچھا خدا حافظ. بہو کو میرا بہت بہت پیار دینا. جی جی خدا حافظ. اس نے فون رکھ دیا. یا اللہ یہ کس عذاب میں پھنس گیا ہوں. تھوڑی دیر بعد پھر بیل بجی. فون اٹھا لیا. روشنی کے پپا کا تھا. جی انکل بالکل ٹھیک. جی روشنی ذرا پڑوس میں گئی ہیں. کہیں تو بلا دوں. چلیں اچھا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. جلدی خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا. شام کو پھر فون کریں گے. گئے دونوں جگہ. روشنی نہیں گئی تھی. پھر کہاں گئی. اس کے حواس گم ہونے لگے. چلو ذلیل ہو وہ لبو جتھوں مرضی. کیا. حسام نے سر جھکا کر جو کچھ بتایا اس نے ان کا دماغ گھما دیا. جی نانو میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا. بس یوں ہی ذرا سا. شاباش بیٹا شاباش. منہ نہیں سوکھتا. نانو نانو کہتے ہیں. یہ دیا نانو کی محبت کا صلہ. یہ قدر کی ان کی محبت کی. اس سے بہتر تھا لعنت بھیج دیتے نانی پر. یوں پرائے لوگوں پرائے اولاد کے سامنے شرمندہ تو نہ ہوتی. انہوں نے سارے کسپل نکال دیے. بولو کیا جرم تھا اس کا. کیا تھی اس کی خطا جو یہ سزا دی. نانی نے الزام اس کے سر پر ڈال دیا. اس سے بہتر تھا اسے میرے سر ڈال دیتے. پہلے گھر سے چلے جاتے. میرے سامنے فرما برداری کا ڈرامہ تو نہ رچاتے. وہ یوں بیٹھا تھا گویا کانٹوں پر گھسیٹ رہا. پہلے انہیں منع بھی کیتا سی. نانی ہنے تے بہتی نانی اور سر تے چڑھ دی. پہلے انہیں منع بھی کیتا سی کہ میں نہیں ویاہ کرنا. اس تو بعد انہیں بھی کیسے کہ تھے رہ لو. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسے شکی القلب ہو گے. میں نانو اسے کہاں ڈھونڈوں. مجھے کیا پتا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی. زہر پی کر بھی زندہ رہتی کہ تف ہے تم پر. لعنت ہے میری تربیت پر. نور بی بی رونے لگی. نانو وہ دو زانوں ہو کر بیٹھا. مجھے معاف کر دے. تجھے معاف کر دوں. پہلے میری بہو کو لے کر آ. کیا منہ دکھاؤں گی اس کے گھر والوں کو. اس نے ایک تھپڑ جڑ دیا. پلیز نانو میں شرمندہ ہوں. اس نے ان کی گود میں منہ چھپا لیا. اسلام آباد میں ڈھونڈ اسے. یہاں کہاں ملے گی. اپنے گھر نہ چلی گئی ہو. غصے کو نارمل کیا. نہیں وہاں نہیں ہے. فون آیا تھا اس کے پپا کا. اس نے دھیمی آواز میں کہا. خود چل کر دیکھتے ہیں. نانو نے حل پیش کیا. چلے. وہ کھڑا ہو گیا. ہوں تے جتھے مرضی سیر دے بال بھی لے جاؤ گا تو جائے گا. جمیلہ عالم نے بڑے اتفاق سے نانی نواسہ کا استقبال کیا. کیا تھا بیٹا اگر تم روشنی کو بھی لے آتے. بیچاری ذرا خوش ہو لیتی. جمیلہ عالم کے منہ سے نکلے پہلے جملے نے ان کی امیدوں پر روز گرا دی. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے. پھر جتنی دیر بیٹھے روشنی کی ماما اور دادی اس کی تعریف میں رت لسان رہی. خوشی سے ان کے چہرے چمک رہے تھے. وہاں سے سر جھکا کر نکلے. وہ ساری رات سوچتا رہا کہاں گئی کہاں پتہ کرے. وہ تو اس کے دوستوں کے نام بھی نہیں جانتا تھا. آج 4 دن ہو گئے تھے. فکر نے نیند اور بھوک دونوں کو اڑا دیا تھا. نانو الگ مسئلے پر بیٹھ گئی تھی. بے مقصدی سڑکوں پر گاڑی دوڑا کر سڑکوں کو ناپ رہا تھا. ہسپتال کلینک بھی دیکھ لیے مگر تمام تلاش رائے گا کی. نانو اب کیا کروں گا. وہ ان کی گود میں سرک کر لیٹ گیا. خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے بچے.
وہ بڑا مسبب الاسباب ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، دل سے اس سے معافی مانگو اپنی زیادتیوں کی، ناحق تم نے زیادتی کی ہے روشنی پر، حالانکہ وہ تو بھیگی پلکوں کو چھوا۔ نانو نانو وہ بھی رو دینے کو تھا، کس قدر عظیم نقصان ہوا تھا، اس کا احتساب تو کڑا ہونا تھا۔ اس روز اس نے رات مسجد میں گزاری، خدا سے اپنی لغزشوں کی زیادتیوں کی معافی مانگی، نہ جانے کتنی دیر ہزار دفعہ استغفار پڑھ ڈالا۔ دل کو کچھ قرار ہوا تو صبح کی نماز پڑھ کر گھر آیا، کہاں ملے گی آج، کہاں اسے ڈھونڈنے جائے؟ دل ہی دل میں سوچتا وہ اندر آیا تھا کہ چونک کے گیسٹ روم کی لائٹ جل رہی تھی، رات کو کون آیا تھا؟ نانو نے اسے بتایا نہیں، وہ خود ہی گیسٹ روم کی جانب بڑھتے ہوئے ہنستی ہے، وہ یہاں تو تھا ہی کب جو نانو بتاتی، وہ تو رات مسجد میں تھا، شاید داماد آیا۔ ذرا سا پش کرنے پر دروازہ کھل گیا، پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا اور اس کے 14 طبق ایک ساتھ روشن ہو گئے۔ روشنی؟ بے اختیار آگے بڑھا، چار طرف روشنی روشنی ہوگی، وہ بے سود سو رہی تھی، بے خبر، قریبی ڈائری کھلی پڑی تھی۔ نانی نے خوب صحیح کا سبل گڈے نواسے تھے۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں بھیڑ میں، زمانے کی ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں، دوستار لہجوں میں سلوٹیں سی پڑتی ہیں، ایک ذرا سی رنجش سے شک کی زر ٹہنی پر پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں، زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں، غیر بن کے ملتے ہیں، عمر بھر کی چاہت کو آسرا نہیں ملتا، معذرت کے لفظوں کی روشنی نہیں ملتی، لذت پذیرائی پھر کبھی نہیں ملتی، پھول رنگ بادوں کی منزلیں سکڑتی ہیں، رات مڑنے لگتی ہے، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، شک کی زر ٹہنی پر پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں، روشنی؟ عالم تحیر سے جب خواب سمجھ کر پکارا، ہلکی سے ہٹ پر اس نے آنکھیں کھول دی، آپ؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، تم یہاں؟ میں نے کہاں نہیں تمہیں ڈھونڈا، وہ بے خودی میں تختہ کنارے پر آ بیٹھا، کیوں ڈھونڈا مجھے، کیا لگتی ہوں میں آپ کی، کیا رشتہ ہے میرا آپ سے؟ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ ہم آپ کے ہیں کون والا ڈائلاگ ہو گیا؟ میں لوز کریکٹر، آئی ایم سوری روشنی، بے ساختہ منہ سے نکلا، کتنا کرم تھا خدا کا۔ نہیں، کس بات کی معافی، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بستر سے اتر کر کھڑی ہوگی، روشنی؟ اتنا حتمی انداز کیا، یہ وہی لاؤ پالی سے آرتی سی لڑکی تھی؟ بے یقینی سے دیکھا، روشنی نہیں، اندھیرا جو میرے آنے سے آپ کے گھر میں بکھر گیا۔ بڑوں کے جذباتی اور غلط فیصلوں کی قربانی بچوں کو دینی ہوتی ہے، میں ہر قربانی ہر خسارے کے لیے تیار ہوں۔ وہ باہر جانے لگی، روشنی مجھے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملے گا؟ اس نے سنجیدگی سے دیکھا، جو کہنا تھا آپ کہہ چکے ہیں، فیصلہ ہوگا۔ وہ ایک دم باہر نکلنے کے بعد پیچھے مڑ کر دروازے کو دیکھا، سیدھے ہاتھ سے اپنا شانہ تھپکا، یہ تمہاری قابلیت ہے روشنی عالم، حسام تیری سے پیچھے ہے، نانو کے کمرے میں ہوگی، کوریڈور خالی تھا، وہ ان کے کمرے میں آ گئے، سمجھا لے اپنے بیٹوں کا نانو یہ آپ کے پاس تھی؟ اس کے حواس جاگنے لگے، آپ جانتی میں کتنا پریشان رہا، اسے غصہ آنے لگا، اور آپ نے اس کی سائڈ لی، مجھے ہوا تک نہیں لگنے دی۔ وہ نانو سے باس پرس کر رہا تھا، تمہارے جیسے نالائقوں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، جو بلا وجہ کی ضد اور انا کو مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ زیر لب مسکرا دی، اور تم گھر سے کیوں نکلی؟ آپ نے گھر سے نکلنے کے راستے کیوں پیدا کیے تھے؟ تیری سے جواب آیا، انسان غصے میں اگر کچھ کہے تو وہ لاپرواہ بنا کھڑا تھا، اور انسان غصے میں کچھ کر گزرے تو اس کا دو بدو انداز تھا، اور حسام کو سمجھنے میں دیر نہ لگی، یہ لڑکی وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے، ادھر آؤ۔ اس سے پہلے معاملہ ایک بار پھر گڑبڑ ہو، نور بی بی نے دونوں کو قریب بلا لیا، بیٹھو۔ باری باری دونوں کو دیکھا، دونوں کلین پر دو زانو ہو گئے، تم دونوں ابھی بیوقوف کم عقل ہو، تم دونوں کی ابھی شادی نہیں کرنی تھی، اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ بندھن نہ باندھتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ بیوقوفی کرتا رہے، تعلیم انسان کو سلیقہ اور شعور بخشتی ہے۔ حسام، تمہیں اپنا رویہ اور سلوک بدلنا ہوگا، ہر انسان کی عزت اور وقار ہوتا ہے، مگر تم نے مسلسل روشنی کو ہرٹ کیا، اسلام آباد نے جا کر اکیلا کر دیا، تنہا کس طرح رہی وہ بچی؟ روشنی ایک دم ہی رو دی، ندامت سے حسام نے سر جھکا لیا، نور بی بی نے اسے ساتھ لگا لیا اپنے۔ اس کے بعد اگر روشنی نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو غلط نہ تھا، عقل مندانہ تھا، سیدھی میرے پاس آئی، اگر اپنے گھر چلی جاتی تو تمہاری میری کیا عزت رہ جاتی، ابھی وقت ہے، اگر تم، نانو کچھ کہتے کہتے رک گئی، آئی ایم سوری نانو، حسام نے بے ساختہ ندامت سے جھکا سر اٹھایا، درزیدہ نگاہ روشنی پر ڈالی، چلو بیٹا، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اسے سیدھا کیا، نانو اگر انہیں مجھ سے کوئی شکایت تھی تو کہتے، یوں بات بات پر تحقیر، حد تک امیز رویہ، میں کوئی معمولی لڑکی تھی؟ سر اٹھا کر اسے دیکھا، سرخ بڑی بڑی بھیگی ہوئی دہکتی آنکھیں، بھیگا بس چہرہ، ستواں کھڑی ناک، سرخ ناک، گالوں پر چپکے بال، ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں مسلتی روشنی لمحہ بھر میں اس کے وجود میں اتر گئی، جب سے آئی ہوں اس گھر میں ہر وقت جلا کٹا انداز، میرا مزاج ایسا نہیں ہے نانو، سمجھا دے انہیں، اس نے نگاہ پھیر لی، اور یہ بھی سمجھا دے کہ اگر آئندہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی تو سیدھی اپنے گھر یا کورٹ میں جاؤں گی، میں کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں۔ گویا صلح تھی دادی کی شے پہ وہ بول رہی تھی، حسام ہنس دیا، بالکل بیٹا، ایسے مردوں کو ایسے ٹھیک کرنا چاہیے جو بلا وجہ مردانگی کا روب جماتے، اب میری سائڈ کون لے گا؟ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا، اور یہ بھی بتا دیں کہ نانو اتنے دن کا بھوکا ہوں، بہت بھوک لگی، آج تو پرتکلف ناشتہ ہونا چاہیے، بات کاٹ دی، بچوں صلح صفائی سے رہنا چاہیے، معمولی باتوں کو یوں نہیں لینا چاہیے، گھر کی خوشیاں اسی طرح قائم دائم رہتی ہیں، میں تم دونوں کے لیے ناشتہ منگواتی ہوں۔ وہ دھیرے سے دونوں کو پیار کر کے کھڑی ہو گئی، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، روشنی اٹھنے لگی، حسام نے ایک دم ہی ہاتھ کھینچ کر بٹھا لیا، نانو، وہ زور سے چیخی، حسام نے گھبرا کر ہاتھ چھوڑ دیا، گھوم کر دیکھا، نانو باہر جا چکی تھی، حسام نے جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا،
اب جتنا مرضی چیخو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور یہ بھی سن لے میں زور زبردستی کو پسند نہیں کرتی۔ اس کا انداز ابھی تک نہ روٹا تھا۔ حسام کی مسکراہٹ بھی سلام نہ کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری یار، غلطیاں ہو گئی۔ وہ سامنے جھکا۔ اور آئندہ، تیکھے ابرو سے دیکھا، آئندہ کے لیے توبہ۔ حسام نے اس کے کانوں کو چھکر کہا۔ میرے کانوں کو کیوں ہاتھ لگا رہے؟ اپنے پکڑ۔ اس نے ہاتھ جھٹکے۔ اپنے ہی تو پکڑو، تم کس کی ہو؟ وہ اشارہ سے ہنسا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا۔ اس کا غصہ ہنوز برقرار تھا۔ وہی تے پورا ناول چھترو چھتری ہونے لگ گیا تے آخر تے آ کے کہندا پیا تو کی دی ہے نال دے ملیانے دی ہے۔ یہ تم غصہ کسے دکھا رہی ہو؟ حالانکہ سورن غصہ مجھے کرنا چاہیے۔ بغیر بتائے گھر چھوڑ کر نکل کے میں ڈھونڈتا رہا، کتنا پریشان و خوارا، لیکن یہ پریشانی اس دکھ کو کم نہیں کر سکتی جو الزام آپ نے مجھ پر لگایا تھا۔ دکھ سے آنکھیں بھیگنے لگی۔ کہا نا سوری۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اب تم سوری کرو کہ آئندہ مجھے تنگ نہیں کرو گی۔ پھر جھکا۔ آئندہ تو تب ہوگی جب میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اب میں ادھر ہی رہوں گی نانوں کے پاس، اور ان سے ہر چیز سیکھوں گی۔ جس کو ضرورت ہے وہ آ کر مل جائے۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ جس کو ضرورت ہوگی اٹھا کر لے جائے گا۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ اب تو مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا میری اجازت کے بغیر۔ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک دیا۔ اچھا؟ حسام ہنس دیا۔ کیا کرو گی؟ میں؟ ایک دم اس نے کشن اٹھا لیا۔ باپ رے! حسام نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ حسام کے انداز پر روشنی بھی ہنس دی۔ نانوں نے آپ کے بارے میں بالکل ٹھیک بتایا تھا۔ کیا؟ دہائیر سے دیکھا۔ آپ کا موڈ شادی پر کیوں خراب تھا؟ وہ زور سے ہنسی۔ کیوں خراب تھا؟ اس لیے کہ شیروانی کا کالر تنگ ہو گیا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلیاں رکھ کر ہنسی روکی۔ اس کے انداز پر وہ حیران ہوا، پھر بے ساختہ اس کے ساتھ ہی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ہے نا یہی بات؟ ہنسی روک کر اس نے دیکھا۔ ہاں، لیکن میرے درمیان سے میز ہٹاؤ، پھر باقی تفصیل بتاتا ہوں۔ کشن لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ایک دم ہی دونوں کشن اس پر اچھال کر وہ باہر بھاگی تو بند دروازے سے ٹکرا گئی۔ کھلکھلاتی ہوئی روشنی کو حسام نے لمحوں میں جا لیا، اور دونوں کا کھلکھلاتا کہکہ نور بی بی کی رگوں میں تازگی اتار گیا۔ انہوں نے چاروں طرف مسکرا کر دیکھا۔ کتنی پر رونق کھلا کھلا لگ رہا تھا اس کا گھر آج۔ فخر و خوشی سے ان کی پلکیں بھیگ گئی۔ ختم شد۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسے لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ الطاف احمد، لاسٹ میں جو آپ نے کہا قسمیں میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ چلو بدلو کی اوٹ سے نکل کر مسکرانے لگا، چاند بدلو کی اوٹ سے نکل کر مسکرانے لگا اور لاکھ دی لعنت کہنے لگا۔ اوہ بس یارو، لاکھ دی لعنت ہوئے گی سی واقعی۔ ادھوری لگی ناول، آپ نے سچ کہا تھوڑا لمبا ہو سکتا تھا ناول۔ مٹھو کی بھی سٹوری دکھانی تھی، کیسے پاگل ہو گیا، اوورال ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ آہو صحیح بات ہے یار، بڑی رائٹر نے کالی میں ناول لکھا۔ تھینک یو ویری مچ الطاف احمد۔ سائم وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بھائی پہلے سے بہتر ہے، لیکن ابھی وہ پلستر ہوا پاؤں کے اوپر، تو ابھی چلنے پھرنے کی بہت زیادہ پرابلم ہے۔ تھینک یو سائم وحید۔ لیوش سیلون اینڈ کا تو مزہ ہی نہیں آیا، بٹ سٹوری اچھی تھی۔ وہی تے ایڈی اچھی سٹوری تھا، اینڈ دونا بس بیڑا ہی تار دیتا۔ تھینک یو لیوش سیلون۔ حفصہ عمران نے ایموجی بھیجے ہیں۔ ابصار حیدر، کتنی بے وقوف تھی روشان، آہو دماغو پیدل ویلی۔ تھینک یو ابصار حیدر۔ سائرہ ریاض، وعلیکم السلام۔ بہت خوب اینڈ تھا، روشانے کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت خراب اینڈ تھا، سوری۔ صحیح کہا آپ نے، میں بھی اسی بات سے ایگری کرتی ہوں۔ تھینک یو سائرہ۔ زلفشا خان، میری ذہانت کا ثبوت نائی پوچھنا یار ریچ، میں نے نمبر دیا تو دیا، وہ بھی ایک ہندو تھی، ماں صدقے جائے۔ اور وہ لڑکی خود ہی جب بات کرنا چھوڑ دی تھی تو میں نے خود اس سے بات کیا تھا کہ تم اس سے بات کرنا کیوں بند کر دی ہو۔ او مائی گاڈ، اب تو میری سوچ سے زیادہ ذہین ہے۔ تو وہ بولی میرے گھر والے منع کیے ہیں، تو اس ٹائم اس کی یہ بات سن کے میرے کو خود برا لگا۔ میں نے من میں اپنے سوچا کہ دنیا بھر کے لڑکے سے بات کرتی ہے تو نہیں، اور اس سے بات کرنے سے گھر والے منع کر دیے۔ وہ بہانہ بنا رہی تھی، میرے کو پتہ تھا وہ پتہ نہیں کیوں جھوٹ بول رہی تھی۔ اور جب میں اپنے ہبی کو اس کی دکھاتی تھی جس کو میں لائک کرتی تھی تو کیا بولتی تھی پتہ آپ کو؟ میں ان کو بولتی تھی تمہارے بھائی ہیں۔ او ماں صدقے جائے، میں اس سے شادی کروں گی، اور پتہ ہے ان کو برا بھی لگتا تھا، پر وہ کبھی کچھ بولتے نہیں تھے کہ اور برداشت کر کے رہ جاتے تھے۔ اور ہاں، ناول بہت اچھا تھا، ہنسی تو بہت آیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو انہوں نے آپ کو دوبارہ شادی کے بعد آپ کی ذہانت کی کبھی داد نہیں دی؟ آپ کو کچھ کہا ہو، کچھ ذہانت کی آپ کی داد دی ہو؟ میں تو فین ہو گئی ہوں آپ کی ذہانت کی زلفشا، آپ نے تو دماغ سے پرے باتیں کی ہیں۔ بہرحال تھینک یو زلفشا۔
دعا فاطمہ ناول اچھا تھا، پہلے بار آپ کی آواز میں سنا، بہت اچھا لگا، آپ سب پنجابی بولتی ہیں، بہت سویٹ لگتی ہیں، تھینک یو ویری مچ دعا فاطمہ، امید کرتی ہوں آپ آگے بھی سنیں گے، چینل پہ آتی رہیں گی۔ امبرین کاشف ناول اچھا تھا بٹ اینڈ اچھا نہیں تھا، ہے نا، میں نہیں پسند ہے، تھینک یو امبرین۔ محمد اویس اچھا ناول تھا، تھینک یو محمد اویس۔ چودھری جٹ جی بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، اللہ پاک آپ کو عمرے کی خوشیاں نصیب کرے، آمین ثم آمین، بس دعا کریں۔ چودھری جٹ بیوٹیفل اینڈ اسپیڈ ایپیسوڈ، تھینک یو چودھری جٹ۔ چودھری جٹ بہت اچھا ناول تھا، تھینک یو چودھری جٹ۔ طیبہ اسد ویری نائس، تھینک یو طیبہ اسد۔ الطاف احمد بہت بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، سننے میں تو سب اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی چوائس اچھی ہوتی ہے، بٹ اس میں مزہ آ رہا ہے، ناول بہت اچھا ہے، مجھے پسند ہے۔ کیڑا بیسٹ، تھینک یو ویری مچ الطاف احمد۔ ہمارشا یار کیا بکواس ہے، جتنی گالیاں دکان میں، چائلڈ ہوڈ نکاح پہ اسٹوری اچھی ہوتی ہے لیکن یہ تو پتہ نہیں کوئی جوبا تھا، وہی تھے، میں نے بھی چائلڈ ہوڈ نکالے پسند تھا لیکن آ تے ماں صدقے چلی جاوے نا دی اینڈ دے اتے، ویٹ از اوور، تھینک یو حماد شاہ۔ کل لیٹ ہو گیا تھا ناول، میں گھر پہ نہیں تھی، میں گئی ہوئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے، تو جب میں واپس آئی پھر میں نہیں، مجھے وہاں پہ اچانک یاد آیا، میں نے ریکارڈ کیا تھا، مجھے وہاں پہ اچانک یاد آیا، میں کہا میں تو پوسٹ بھی کر دی، میں کہا میں نے تو پوسٹ وہ کیا ہی نہیں ہے، پوسٹنگ نہیں ہوئی آج کی، پھر میں نے ادھر کھڑے کھڑے کیا۔ امرت فعل اگر آپ نے لانگ ناول پڑھنا ہے تو بسمل یا بخت پڑھیں پلیز، کیڑے رائٹر کا، اور میں نے لانگ ناول ایکسٹرا لانگ نہیں ابھی پڑھنا کہ ایکسٹرا لانگ سے میں بھی ذرا کتراتی ہوں، بہرحال تھینک یو امرا، بتائیے گا رائٹر کیڑا کہہ رہی ہیں آپ۔ الطاف احمد اچھا لگ رہا ہے ناول، انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، تھینک یو الطاف احمد۔ الطاف احمد ہاں اچھا ناول تھا، جو غلط کیا بعد میں اب صحیح بھی کر لیا، بٹ مجھے لگتا ہے کیا فائدہ غلط کر کے پھر صحیح کرنے کا، بٹ ڈاکٹر تو اچھی تھی۔ آہو صحیح کہا آپ نے الطاف احمد، بس ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਮ چنا سی نا تے ہن نال رہ کے تے ہن عشق دے سوتے پھوٹ رہے سی، او مائی گاڈ کتنا سکیل ورڈ بولا میں نے۔ لیوش سلون بہت شارٹ تھا پر اچھا تھا، تھینک یو لیوش سلون، لیکن اتنا بھی شارٹ نہیں تھا، اچھا۔ سمیہ سمیار شیخ بیسٹ ناول، تھینک یو ویری مچ سمیار شیخ۔ سائرہ ریاض وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اریج اچھا ناول تھا، ماں باپ سے کوئی بھی اپنی زندگی اچھی گزار کر آخر میں صرف بچوں سے مافیاں تلافیاں کرنے کو کیوں آتے ہیں اور یہ بتانا کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے پیار میں کیا، لعنت ہے ایسے پیار پر جب ساری عمر مڑ کر نہیں دیکھا، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اپنی زندگی بھی ساری زندگی عیاشیاں دے وچ گزار دیتی، اودوں اولاد دی پرواہ نہ ہوئی تے جدوں اینڈ تے کہنا جدوں اپنی زندگی دے سارے سال جدوں اولاد اپنے ماں باپ تو بغیر جینا سیکھ جاندی تو آ کے کہندے ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے یہ کیا وہ کیا، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ایگری ٹوٹلی ایگری، تھینک یو سائرہ۔ بی بی یاسمین ویل ڈن، بہت زبردست ایپیسوڈ ہے، پلیز ڈیلی ایپیسوڈ دینا یار، ڈیلی ناول آتا ہے بی بی یاسمین، اور یہ تو کمپلیٹ ناول ہے، کمپلیٹ ناول کے ایپیسوڈ کیسے دوں؟ سائمبید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ پاک آپ کے بھائی کو جلدی سے صحت یاب کریں، آمین ثم آمین، تھینک یو ویری مچ سائم وحید۔ زلفشا خان بہت 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 اچھا ہے ناول، کتے کالاں جڑی آئی جاندی نا وچ، چلو خیر کوئی ایشو نہیں تھا، اگنور کرے، اور ہاں جو تم دیکھا میری بہن پاگل ہو گئی ہے، اور ہاں جو تم بیچ بیچ میں بولتی ہو تو وہ میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے تو تمہارا سنتی ہوں، نہیں تو بہت لوگ ناول ریڈ کرتے ہیں اور اگر کسی کو نہیں پسند تو اس کو بول دو کہ کسی اور کا ریڈنگ سن لے، اتنا مزے کہ پوچھو مت، تھینک یو ویری مچ ڈیئر، میں تو پہلے ہی کہتی ہوں کہ میں کسی نے انویٹیشن نہیں دیندی، جنہیں سننا سنو، نہیں سننا نہ سنو، تو تھینک یو ویری مچ زلفشا۔ امبرین کاشف نائس ناول، تھینک یو امبرین کاشف۔ توربینہ توفیق اچھا ناول تھا، تھینک یو توربینہ۔ ابو بکر شوال نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ حماد شاہ نائس ناول، اللہ پاک آپ کے بھائی کو جلد صحت یاب کرے، آمین ثم آمین، تھینک یو ویری مچ حماد شاہ۔ الطاف احمد کبھی خوشی کبھی غم جیسا ناول تھا، پورا دن کچن میں کام کر کے سب سے خاطر کر کے جب تھک کے آئے سونے تو
اشتیاق اسحاق پوچھا تھک گئی اور گیا تو امرینا بولی جی ہائے مجھے وہاں بڑا دکھ ہوا. نہیں جی تو سارا دن کام کرے گی ڈاگس کی طرح کچن میں تو پھر انہیں تھکنا ہی ہے. اور دکھ تو وہاں بھی ہوا تھا جب اسحاق نے اسے تھپڑ مارا تھا اور بولی تھی کہ آپ کی امی اور بہنوں نے بس یہی کسر چھوڑی تھی وہ آپ نے پورا کر دیا. اف تھوڑا سیڈ سا نام تھا وہی تھے حالانکہ اتنے باندھا سی کہ وہ جو ایک ڈرامے کا نا آج کل بڑا سین آج کل نہیں پہلے سے بڑا سین وائرل ہے وہ پتہ نہیں ادھر لگتا تھا جیو پر ڈرامہ وہ منت مراد میں منڈا نا میں ڈرامہ ڈرامہ نہیں دیکھتی لیکن وہ سین سارے پتہ ہوتے ہیں. تو منڈا انہوں نے چپیڑ مارتا ہے اقرا عزیز کو نا اقرا عزیز واپس پلٹ کے چنڈ مارتی ہے اتھے وہ باندھا سی بٹ ایز یوزول ہیپی اینڈنگ ہو گیا. اوور آل ناول اچھا تھا. تھینک یو ویری مچ الطاف احمد. مجھے لگتا ہے آپ نے یہ والا کافی بعد میں سنا ہے. جی تو گائز مجھے اب اجازت ہے کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا تاکہ میں آپ کو جلدی جلدی قسط دے دوں. آج بھی تھوڑا لیٹ ہی ہو گیا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے مجھے پتہ ہے. تو مجھے اجازت دیں انشاءاللہ جلدی سے میں آپ کو ناول دے دوں پھر انشاءاللہ ملیں گے جلدی ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.